الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. يا رسول الله انظرها لنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق، خذ يدي سهل لنا أشغالنا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، مل کے محبت کے ساتھ بلند آواز سے امام الانبیاء، نبیوں کے سردار، غریبوں کے غمخوار، محبوب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، میرا خالق کا برزو، میرا خالق کا برزو، میں فقیر ہوں تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. جولی کو میری بھر دو ورنہ کہے گی دنیا. ایسے سچی کا ایسے سبھی کا مگیتا پھرتا ہے مارا مارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا، یہ تیرا کرم ہے یا جو بنا لیا ہے اپنا. کہاں مجھ کا یہ کمینہ، کہاں سلسلہ تمہارا. سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا، مولا علی کا صدقہ گنجے شکر کا صدقہ، مولا علی کا صدقہ
گنجے شکر کا صدقہ میری لاج رکھ میرا میری لاج رکھ لو میرا میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا یہ آزار دستگیر کوئی میرے دل سے پوچھے یہ آزار دستگیر کوئی میرے دل سے پوچھے وہ میں نے جب مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا میرا خالی کا سفر دو میرا خالی کا سفر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرو خدا نہایتی وجہ محترم دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں پچھلے جمعۃ المبارک بھی اسی الحمدللہ حضور سیدنا غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ذکر خیر اللہ تعالی کی توفیق ذرا کیتا اور اج بھی اسی انشاءاللہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے دے نال آپ کی عظمت اور آپ کی سیرت کے حوالے دے نال چند گزارشات پیش کریں گے سنیں گے اللہ تعالی اسا سارے نو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو حضرات محترم رب العالمین کا قرآن ہے 16واں سپارہ ہے سورت مریم ہے آیت نمبر 96 ہے۔ اس میں رب العالمین فرما رہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان قریب ان کے لیے رحمان محبت کرے گا۔ اللہ کریم محبت کرے گا اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو بھی پیدا فرما دے گا۔ وہ لوگ جو ایمان والے پھر اچھے کام بھی کیے نیک اور صالح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے بن گئے، اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے جو مخلوق ہیں جو اللہ کے بندے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ اپنے ان نیک صالح بندوں کی محبت دوسرے لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہمارے سامنے ہے اور ہم
اس سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کئی سال گزر چکے ہیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ظاہری پردہ فرمائے ہوئے ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے صرف آپ کی شانیں سنی ہیں، آپ کی عظمت کے حوالہ سے ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے گزرے ہیں اور یا اللہ وہ داتا حضور گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو دیکھ لے، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات کو دیکھ لے، اور حضرت مولانا سردار المعروف حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بھی ہم سے پہلے گزرے ہیں، کچھ نصیب لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے ولی کی زیارت کی ہے، ہم نے دیکھا نہیں، ہم نے سنا ہے، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے وہ جو لوگ ایمان لائے اور پھر اچھے کام بھی کیے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے اچھے کام کیے۔ آپ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے کہ جب آپ اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لے کر جیلان سے بغداد کی طرف جا رہے تھے ایک قافلے کے ساتھ، تو راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک آیا آپ کے پاس، اس نے پوچھا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار موجود ہیں۔ اس نے بچہ سمجھ کر چھوڑ دیا، اس نے سمجھا یہ مذاق کر رہا ہے، وہ چلا گیا۔ پھر دوسرا آ گیا، دوسرے نے آ کے سوال کیا، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ دوسرا بھی کیا کرتا ہے؟ مذاق سمجھ کر وہ بھی واپس چلا جاتا ہے۔ جب وہ سارے ڈاکو اپنے سردار کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے، وہاں بھی آپ کی بات ہوتی ہے۔ تو جہاں آپ کا ذکر ہو، جہاں آپ کی بات ہو، اللہ رحمت نازل فرما دیتا ہے۔ وہ تھے ڈاکو، چور تھے، مال لوٹنے والے تھے، لیکن جب آپ کا ذکر ہوا اللہ کریم نے ان کی قسمت کو تبدیل فرما دیا۔ ان کا سوتا ہوا سویا ہوا نصیب جگا دیا۔ کیسے؟ جب آپ کا ذکر خیر ہوا تو وہ جو دوسرے ڈاکو تھے اپنے سردار کو بتانے لگے کہ ایک بچہ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس سے سوال کیا، پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ تو وہ بتا رہا ہے میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ دوسرا بھی بولا میں نے بھی پوچھا ہے، اس بچے نے یہی جواب دیا ہے 40 دینار موجود ہے۔ تو سردار کہنے لگا اس بچے کو میرے پاس لے آؤ۔ تو حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا گیا۔ ڈاکوؤں کا سردار پھر سوال کرتا ہے کہ بچے بول تیرے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس تو 40 دینار موجود ہیں۔ کدھر ہے؟ گدڑی کے اندر سلائی کیے ہوئے ہیں۔ میری امی جان نے سیدہ ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سلائی کیے تھے، میری امی جان نے سلائی بھی کیے تھے۔ تو وہاں انہوں نے دیکھا تو 40 دینار موجود ہے۔ تو ڈاکوؤں کا سردار جب 40 دینار
دیکھ لیے پتہ چل گیا کہ بچہ تو واقعی سچ بول رہا ہے، تو پھر سوال کیا کہ بیٹا یہ 40 دینار ڈاکوؤں سے چھپائے کیوں نہیں؟ ہمارے سامنے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو جھوٹ بول دیتا، کہتا میرے پاس کچھ نہیں، ہم مان جاتے کہ یہ بچہ ہے، اس کے پاس کیا چیز ہونی چاہیے۔ تو نے جھوٹ نہیں بولا، تو نے سچ بولا ہے۔ تو آپ پھر کیا فرماتے ہیں؟ میں نے وہ ڈاکوؤں کا سردار پوچھنے لگا یہ تو نے سچ بولا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کس لیے تو نے یہ مال چھپایا نہیں، سچ بول دیا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جب گھر سے چلا تھا میری امی جان نے مجھے فرمایا تھا بیٹا وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی جھوٹ ہے نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میں نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ آج پورا کیا ہے۔ میں نے آج اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ میری والدہ محترمہ نے فرمایا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا۔ ڈاکوؤں کا سردار رو کر کہنے لگا اے بچے تو نے اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھلایا نہیں، اس کو چھوڑا نہیں، ماں کے وعدے کو پورا کیا ہے۔ لیکن میں کیسا بد نصیب ہوں، میری اتنی عمر گزر گئی ہے، میں اس اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو جھٹلا رہا ہوں۔ میں نے تو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا کہ مولا تو میرا رب ہے، تیری باتیں مانوں گا، تو میں نے تو وحدہ لا شریک کی کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا میں نے وہ بھلا دیا ہے، میں اس وعدے کے خلاف کام کر رہا ہوں۔ تو پھر کیا ہوا؟ آپ کی برکت سے پھر 1 نہیں 2 نہیں 10 20 نہیں، سارے 7 کے 7 ڈاکو حضور غوث اعظم کے دست مبارک پر آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ کے دست مبارک پر توبہ بھی کرتے ہیں۔ بیعت بھی کر رہے ہیں، توبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو توبہ کے ساتھ ساتھ جو قافلے والوں سے مال لوٹا تھا وہ لوٹا ہوا مال بھی سب کو واپس کر رہے ہیں۔ وہ مال کیا کر رہے ہیں؟ واپس کر رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ ولی کامل کی کرامت ہے۔ یہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے سچ بولنے کی برکت ہے۔ آپ نے سچ بولا ہے، ابھی بچپن ہے تو 1 نہیں 2 نہیں 60 ڈاکو آپ کے دست مبارک پر بیعت بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، لوٹا ہوا مال بھی واپس کر رہے ہیں۔ تو کس وجہ سے؟ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں یہ بتایا تھا کہ غوث کب بنتا ہے؟ جب ماں نیک ہو، جب ماں نیک ہو، ماں متقی پرہیزگار ہو، وارثہ ہو، باپ بھی نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو، تو پھر اولاد نیک ہوتی ہے، پھر گودی میں آنے والا بچہ نیک ہوتا ہے۔ دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی والدہ محترمہ کی بات مانی، وعدہ کیا، پھر اس وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ماں باپ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اپنی اولاد کو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو کیا جھوٹ نہیں سکھاتے؟ کسی کے پیسے دینے ہو وہ دروازے پہ آ جائے تو بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا باہر جا کے کہو کہ میرے ابا جی گھر میں نہیں ہے۔ یہ بچے کو جھوٹ کون سکھا رہا ہے؟ بولیے نا،
ہم خود سکھا رہے ہیں جب بڑا ہو جائے، کیونکہ جب ماں متقی پرہیزگار نہ ہو، ماں بھی گناہوں پر گناہ کرنے والی ہو، اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات کی نافرمانی کرنے والی ہو، تو پھر اولاد نیک نہیں ہوتی، پھر اولاد نیک نہیں ہوتی، پھر اولاد خدمت گزار نہیں ہوتی، پھر گودی میں آنے والے بچے چور ڈکیت بنتے ہیں، جھوٹ بولنے والے بنتے ہیں، چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر وہی والدین جنہوں نے خود بچے کو جھوٹ سکھایا تھا وہ روتے ہیں۔ تو میں اکثر بات کرتا ہوں، آج ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب کے احکامات کو مان لیں، ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہماری اولاد نیک ہو جائے گی۔ اگر چاہتے ہو ہماری اولاد نیک ہو تو پھر گھر میں ماں ہے، گھر میں بیوی ہے، تو اس کے جو گلے کا دوپٹہ ہے وہ گلے میں نہ رہنے دیں، پھر کدھر اس کی جگہ ہے دوپٹے کی؟ سر پر۔ لیکن ہم دیکھتے رہ گئے، دیکھتے ہیں یہ شادیوں میں جو ماحول ہوتا ہے، تو کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں نہیں کی؟ کیا صحابہ کرام علیہ الرضوان نے شادیاں نہیں کی؟ اگر کوئی باقی کیا کرے، ماحول ایسا ہے۔ اگر ماحول ایسا ہے تو پھر جب اولاد نافرمان ہو تو پھر رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر برداشت کیا کریں، پھر رونے کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ اولاد نیک ہو، متقی ہو، تو پھر ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا، ماں کو نیک بننا پڑے گا۔ ماں نمازی ہوگی، ماں متقی ہوگی، ماں پرہیزگار ہوگی، تو گودی میں آنے والا بچہ بھی نیک ہوگا۔ آپ سب مل کر کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ۔ یہ باتیں ذرا سخت ہیں لیکن ہیں ضروری۔ کیوں؟ ہم حضور غوث پاک کے ماننے والے ہیں، صرف ان کی میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں بھی یہی بات کی تھی، آپ کا ذکر کرنا آسان ہے، آپ کی کرامات بیان کرنا آسان ہے، آپ کی سیرت کو پڑھنا آسان ہے، لیکن سیرت کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہے۔ ہمارے اوپر تو پہاڑ بن کر گر جاتا ہے کہ ہم کیسے عمل کریں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک میں یہ عرض کیا تھا کہ جب دیکھیں حضور سیدنا غوث اعظم آسمان سے گرے ہیں، بولیے نا، ماں باپ کے ذریعے دنیا میں آئے، حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آسمان سے گرے ہیں، بولیے نا، آسمان سے گرے نہیں، والدین کے ذریعے دنیا میں آئے۔ یہ اتنے نیک لوگ کیوں تھے جن کے ساتھ اللہ بھی محبت فرما رہا ہے، محبت کرتا بھی ہے، محبت کرنے کا حکم بھی دیتا ہے، محبت کرتا بھی ہے۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ اللہ کریم حکم فرما رہا ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال بھی کیے، اللہ ان سے محبت بھی کرتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال بھی دیتا ہے۔ ہم محبت کر رہے ہیں، ہم اولیاء اللہ سے محبت کرتے، پیار کرتے ہیں، اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے ہمارے دلوں میں محبت کو ڈالا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب اللہ کریم کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل امین کو فرماتا ہے، ندا ہوتی ہے، آواز آتی ہے، جبرائیل جی رب جلیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کیا کر۔ میں فلاں بندے سے
محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ جبرائیل محبت کرنے لگ جاتے ہیں، جس سے اللہ محبت کرے، جس سے جبرائیل امین فرشتوں کا سردار محبت کرے، آپ بتائیں پھر وہ بندہ کتنا متقی نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ تو پھر یہاں بات ختم نہیں ہوتی، پھر اعلان ہوتا ہے جبرائیل جاؤ آسمان کی مخلوق میں جا کے اعلان کر دو، جا کے اعلان کر دو رب العالمین فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو۔ بات یہاں بھی ختم نہیں ہوئی، بات عام نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن کے بعد بخاری شریف کی حدیث سے روایتیں بیان کر رہا ہوں، تو پھر اعلان ہوتا ہے جبرائیل جاؤ زمین میں بھی اعلان کر دو اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، آسمان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والوں تم بھی اس سے محبت کیا کرو، تم بھی اس سے محبت کیا کرو، پیار کیا کرو۔ تو محبت کے چیز کا نام ہے، محبت نام ہے اس کی ادا کو اپنانا، اس کی سیرت کو پڑھنا، اس کی سیرت پر عمل کرنا، کیونکہ عمل کریں گے تو بات بنے گی۔ ہم باتیں تو کرتے ہیں، حضور فوز پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سچ بولا ہے، جھوٹ نہیں بولا، آپ کے سچ بولنے کی وجہ سے عام آدمی توبہ نہیں کر رہا، ڈاکو 60 ڈاکو توبہ کر رہے ہیں، ایک بندہ نہیں، ایک عام آدمی کو سیدھے راستے پر لانا آج تو بہت بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کسی کو کہ وہ کہتا جی کیا کریں جی، ماحول ہی ایسا بن گیا ہے، ماحول کو کس نے تبدیل کرنا ہے؟ میرے گھر کا ماحول اس کو میں نے تبدیل کرنا ہے، میں نے اس کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کرنی ہے، وہی راستے پر لگانا ہے جو اللہ اور اس کے پیارے محبوب نے حکم فرمایا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد محترم کا میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا، اتنے متقی پرہیزگار ندی میں چلتا ہوا سیب کھا گیا، اس کی معافی کے لیے چل دی گئی۔ تو جب معافی مانگنے گئے تو آگے جو جن سے معافی مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ کے بڑے بزرگ ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو نوجوان آنے والا ہے یہ عام نہیں ہے، یہ بندہ عام نہیں، یہ بندہ بڑا کام کا ہے۔ فرمایا میرے باپ کی رکھوالی کرو پھر معافی ملے گی، باپ کی رکھوالی کرو پھر معافی ملے گی۔ ہم تو کسی کا حق آ جائیں تو معافی مانگنا ہمارے لیے بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لیکن دیکھیں جب باپ اتنا نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پھر بیٹا حضور غوث اعظم ہی ہوگا، بیٹا عبد القادر جیلانی ہوگا۔ تو پھر فرمانے لگے بیٹا باپ کی رکھوالی کرو، رکھوالی کرنے کے بعد پھر میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نبینی ہے، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی، اس کے ساتھ نکاح کرنا پڑے گا پھر معافی ملے گی۔ اتنا کام، اتنی باتیں سننے کے باوجود پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے مجھے صرف معافی ملنی چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ سیب کی معافی نہ ملے تو کل قیامت والے دن اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں شرمندگی اٹھانا پڑے، کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر شادی ہوگی، مفسرین کرام فرماتے ہیں جب کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا بچی تو صحیح سلامت ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، کانوں کی سماعت بھی ٹھیک ہے۔ حضور غوث پاک سے محبت کرنے والوں ذرا دیکھو ماں کتنی متقی پرہیزگار ہے، پھر بیٹا کتنا نیک ہوگا۔ تو ہم نے اپنے اوپر بھی غور کرنا ہے، ہم کتنے نیک ہیں، ہماری بیوی کتنی نیک ہے، پھر اولاد کیسی ہوگی؟ اولاد نیک ہوگی، متقی پرہیزگار ہوگی۔ نہ ہم خود نماز پڑھیں،
نہ ہم خود اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں، جھوٹ پر جھوٹ بولتے جائیں، پھر اولاد نیک ہوگی؟ بولیے نا، اولاد نیک نہیں ہوگی، لیکن ہم سب چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، سب چاہتے ہیں اولاد نیک ہو، متقی پرہیزگار ہو، بیٹا نیک ہو، خدمت کرنے والا ہو، فرما بردار ہو، تو پھر ماں باپ کو نیک بننا پڑے گا۔ ماں باپ کو اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو ماننا پڑے گا۔ جب ماں باپ اللہ اور اس کے رسول کی مانیں گے، پھر اولاد والدین کی خدمت گزار ہوگی، پھر اولاد کیا ہوگی؟ والدین کی خدمت گزار، ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولاد ہوگی۔ اولاد نیک ہوگی تو پھر والدین خوش ہو جائیں گے، والدین راضی ہو جائیں گے، اولاد بڑی نیک ہے، لیکن خود پہلے نیک بننا پڑے گا، خود اچھے اعمال کرنے پڑیں گے تو پھر بات بنے گی۔ تو آپ نے جب دیکھا یہ لڑکی تو صحیح سلامت ہے، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہے، پاؤں بھی ٹھیک ہے، کانوں کی سماعت بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہے، تو پھر کہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کے نانا جی کے پاس کہ بابا جی آپ نے تو فرمایا تھا میری بیٹی کہ یہ معذوری ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، آنکھوں سے پکڑ نہیں سکتی، پاؤں سے چل نہیں سکتی، کانوں سے سن نہیں سکتی۔ تو حضرت عبداللہ سومی فرما رہے ہیں بیٹا میں نے جو باتیں کی ہیں وہ ٹھیک کی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ، یہ صرف ایک کام سے سن کر دوسرے سے نکالنے والی باتیں نہیں ہیں، غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں کہ حضرت عبداللہ سومی فرما رہے ہیں بیٹا میری بیٹی نے نبی نے اس لیے کہا تھا آج تک کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا نہیں ہے، پاؤں سے اس لیے لگڑی ہے آج تک میری اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر قدم نہیں اٹھایا، کانے سے اس لیے یہ بحری ہے آج تک کسی غیر محرم کی آواز اس کے کان نے سنی نہیں ہے، ہاتھوں سے اس لیے پکڑ نہیں سکتی آج تک کسی غیر محرم کو اس نے ہاتھ لگایا نہیں، چھوا نہیں ہے۔ پھر بتاؤ ماں اتنی نیک ہو تو پھر اولاد، پھر بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوگا تو میں پہلے عرض کر چکا ہوں آپ اوپر سے گرے آسمان سے گرے ہیں، پھر بولیے نا آسمان سے گرے نہیں، ماں باپ کی وجہ سے، ماں باپ کے وسیلے سے آپ دنیا میں آئے ہیں۔ ماں اتنی نیک تھی، باپ اتنا نیک تھا تو بیٹا عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ تو آپ ہمارے علی بابا نبی نانا علی بابا محبت سارے محبت کرنے والے
پھرے گرانے تو گرانا بڑے آسان آپ کے کرامات بڑھیا سے بیان کرنے بڑھیا آسان ہے آپ کی سیرت سے عمل کرنا بڑا مشکل ہے اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے مقام عطا فرمائے بڑے حسن عطا فرمائے رضی اللہ تعالیٰ آپ فرمائے آپ پتا چل رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دونوں مقام ولایت عطا فرمایا ہے آپ فرماتے میرے نام فرشتے سے نہ فرشتے کی آواز سننا ہوا ایک فرشتہ دوڑ کے جاتا ہے جا کے مدد سے لڑکے ہو جاؤ آج اللہ کا ولی آ رہا ہے آج اللہ کا ولی آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کا تیرا ولی ہو ہر ادا سنت و سبھاؤ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے اللہ کا ولی اور الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت خلاف کا کروانا اور ولی کے لوگ ہونا جنا ولی کا اور ہر ادا سنت مصطفیٰ ہوگی جڑا ولی ہوگا جڑا اللہ کا پیارا ہوگا یہ اللہ تعالیٰ کے بندے میں اللہ کے رب العالمین نے قرآن پاک میں اور یہ کھانا بیان فرمایا ہے فرمایا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون حضرت رضی اللہ تعالیٰ راوی حضرت امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کے اندر فرماتے ہیں ایک حدیث مبارکہ نقل کیجیے ایک تفسیر ایک آیات مبارکہ کے حوالے سے حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک آیات مبارکہ نازل ہوئی کریمہ کا دیوار کا اندر حاضر ہے بلکہ کی کملی والے سمجھا دو امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے پیارے عمر ذرا پانچ آیات کی تفسیر دیجیے قیامت کا دن ہونے کا نفس و نفسی کا عالم ہونے کا کوئی کسی کا یار نہیں ہونے کا ایسے موقع رب العالمین فرمائے گا اے فرشتے نور کے منبر بچھا دو اے فرشتے نور دے ممبر بچھا دیو نور دے ممبر بچ جان گے نور دے ممبر تیار ہو جان گے تے انہاں لوگاں نوں حکم ہوئے گا انہاں ممبراں تے بیٹھ جاؤ انہاں ممبراں تے بیٹھ جاؤ میرے جیسا شخص ملے گا انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت عطا فرمائی ہے نبی انبیاء کرام انبیاء اللہ تعالیٰ کے انبیاء رسول بھی خوش ہوئے گے اللہ تعالیٰ اور ہمیں سکون کے واسطے رب العالمین فرمائے گا اے میرے پیارے نہ تیرے نبی ہے نہ فرشتے نہ رسول ہے میرے بندے میں میرے واسطے دشمنی بھی رکھی ہے میرے واسطے محبت بھی کی ہے اگر میں محبت کیجیے وہ بھی میری خاطر ہے میں اللہ کی خاطر محبت کرنے رہے اگر کس سے نام کچھ نہیں رکھیے وہ بھی میری خاطر رکھ رہے عمر قیامت والے دن اس بندے کو دل فرماؤ گے نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ ہی کوئی غم ہوئے گا قیامت والے دن ایسا سے کوئی خوف بھی نہیں ہوئے گا کوئی غم بھی نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ سے راضی ہو گیا اللہ سے راضی ہو گئے اللہ تعالیٰ نے بندے کا مقام ہے میرا ہے ہی بندے کا سردار میرا ہے ہی بندے کا سردار اللہ
نبینا نبینا علی بابا نبینا نبینا علی بابا تو حضرات محترم، آخری بات یاد رکھو، اے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے تذکرے، آپ دیاں شانہ بیان کرن واسطے اج ساڈی اس جامع مسجد کے اندر عشاء دی نماز کے بعد ایک عظیم الشان محفل 11ویں شریف ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا پیر سید شفاعت رسول شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ تشریف لا رہے ہیں۔ عشاء کی نماز کے فوراً بعد تلاوت، پھر 1 2 یا 3 نعتیں ہو جائیں گے، اس کے بعد قبلہ کا خطاب شروع ہو جائے گا۔ تو تمامی احباب سے گزارش ہے کہ مہربانی فرما کر خود بھی تشریف لے آئیں، اپنے دوست احباب کو ضرور ساتھ لے کر آئے، اور جو دوست لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہتے ہو وہ اپنا اپنا حصہ لنگر شریف میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کو پڑھ کر سن کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔